اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج کے ہمارے سبق کا جو آغاز ہے وہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 110 جو ہے، پچھلی دفعہ 110 تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم 111 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یعنی اہل کتاب کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود جائیں گے یا پھر نصارہ کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں نہیں کہتے کہ یہودی اور عیسائی جائیں گے، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جائیں گے، عیسائی جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یعنی جی اپنے ان کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، اپنی ان کی باتیں ہیں، اپنی ان کی خواہشات ہیں، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ آرزو وہ ہوتا ہے، آرزو اس کو کہتے ہیں جو کبھی بھی پوری نہ ہو، ٹھیک ہے، آرزو اس کو کہا جاتا ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، اور ان سے فرمائیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اب یہ بات دیکھیں، یہ آیت دیکھیں، ہم پہ بھی یہ کس قدر فٹ ہو رہی ہے نا۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بس جی جنت میں تو مسلمان جو ہے وہ امت محمدی تو جنت میں ضرور ہی جائے گی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ امتی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو اور وہ دوزخ میں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر فرقہ یہی جو ہے وہ راگ الاپ رہا ہے، اور یہی وہ سمجھتا ہے، اور یہی اس کی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آرزویں ہیں ان کی۔ تو باخدا یہ ہماری بھی بس آرزویں ہی ہیں۔ اللہ رب العزت مانگ رہے ہیں نا کہ اگر تم اپنے وعدے میں یعنی سچی ہو تم اپنی بات میں، تو پھر کوئی دلیل پیش کرو۔ اور اگر آج ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہے نا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو بھی ہوگا وہ سب جنت میں جائے گا، تو پھر کوئی دلیل پیش کرو۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے اس کے اوپر؟ کہ بس وہ یعنی وہ روایتیں ہی ہیں نا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس وقت تک سجدے میں اپنا ساتھ جو ہے وہ رکھیں گے جب تک کہ ان کی امت کا ایک بھی بندہ جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، اور سارے جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ اس طرح کی جو کچھ ضعیف روایتیں ہیں، ان کو ضعیف روایتیں، کیونکہ جو بھی قرآن کے مد مقابل جو بھی قرآن سے ٹکرا جائے گی تو وہ روایت ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، ایسا نہیں تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے بھی ایسی آرزویں رکھنی ہیں، ہم نے بھی ایسا کچھ کرنا ہے۔ تو آپ کو قرآن میں بھی کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ دے دیا ہو کہ بس جی اب میرے محبوب جو آپ کی امت ہے وہ ساری اب جو ہے وہ جنتی ہے۔ ایسا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بس ان کی آرزویں ہیں، اور اگر یہ تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ اور اس آیت کے پس منظر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر تم بھی اپنی یہ آرزویں پال لو گے نا کہ تم بھی بس عمل کے بغیر، عمل تمہارے جیسے بھی ہوں، تم نے رسول اللہ کی بات مانی ہو نہ مانی ہو، تم نے قرآن کی اطاعت کی ہو نہ کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، شفاعت تمہاری ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری بھی کہتے ہیں اللہ کی یہ آرزویں ہی رہیں گی تمہاری، ایسا ہو نہیں سکتا، اور ایسا کوئی دلیل ایسی ہمارے پاس بھی موجود آج نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے،
ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو اپنے اللہ کے قریب لے کے جانا ہے. ہم نے اپنی ساری جو زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق گزارنی ہے، وہ سنت کے مطابق گزارنی ہے، تو تب جو ہے وہ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی فرقے کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی فرقہ جو ہے وہ جنتی بن جائے گا. کسی بھی فرقے کے لیے یہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں فرقہ جو ہے نا وہ بالکل جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نشانیاں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ میرے نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق والے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ قریبیوں سے بھی، اور یہ سارے وہ جو اللہ تعالیٰ یعنی وہ سارے حقوق ہم پر وہ اللہ تعالیٰ فرض کر رہے ہیں وہ سارے ادا کرنے والے ہوں گے. تو وہ ہوں گے جنتی لوگ جو قرآن کی اطاعت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو آپ نے فرمایا ہے، وہ سب اپنے اوپر وہ فرض کر لیں گے کہ ہم نے یہ سب ماننا ہے، ہم نے اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے. اور اگر سرے سے ہم اپنے نبی کی بات کا انکار کر دیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر کس طرف جنت جو ہے وہ کس طرح ہمیں ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے نا کافی ہے. بس یہی آیت کہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل جو ہے اگر تمہارے پاس تو تم مجھے دکھاؤ کہ میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو کہ میں جنت تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں نہ کوئی قرآن میں ایسی کوئی بات ملے گی اور نہ ہی ہمیں حدیث میں کوئی ایسی بات ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو درست کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آج سے ہی اپنے اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں. تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ بات کر کے، تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جنتی آخر میں ہوگا کون، اصل میں کون لوگ جنتی ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ بلا، اور کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلاہ اجرہ عند ربہ. اللہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ ہوں گے، کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا اپنے رب کے سامنے اپنا چہرہ. وجہہ اسلام یعنی وہ تسلیم ہو گیا اپنے رب کے سامنے، اس نے اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا لیا، اپنے رب کی ہر بات مان لی، اس کو کہتے ہیں اسلامہ. اور اسی اسلامہ سے ہی پھر اسلام نکلا ہے اور اسی سے پھر مسلمان بنتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو گیا. تسلیم ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنی رضا، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنا اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کچھ وہ ہوتا ہے جو اس کے رب کی رضا ہوتا ہے، اور بس اسی کے لیے وہی ہوتا ہے، وہی حکم اس کا سب سے اہم ہوتا ہے. جو اس کا رب چاہتا ہے ویسا ویسا وہ کرتا جاتا ہے. تو وہ پھر بنتا ہے بندہ کہ اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو گیا. وجہہ للہ، اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا. اور واہو محسن، اور احسان کرنے والا ہوا، نیکیاں کرنے والا ہوا. ٹھیک ہے، احسان یعنی نیکیاں بڑھ چڑھ کے وہ نیکیاں کرنے والا ہوا. تو فلاحو، تو اس کے لیے ہے اجرہ عند ربہ، اس کا اجر جو ہے وہ اس کے پاس، اپنے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے. اور ولا خوف علیہم، وہی بات جو میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی نہ اس پر پھر اس دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی غم ہوگا. جس دن ہر طرف خوف پھیلا ہوگا، جس دن روز محشر یعنی ہر طرف خوف و ہراس ہوگا، ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر چہرہ جو ہے وہ اس دن غمگین ہوگا. تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ جو پھر اپنے رب کے سامنے چہرے کو جھکا لے گا اور جو اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو جائے گا نا، تو اس پر پھر جو اس دنیا میں یعنی اپنے رب کی رضا کو اپنی آرزوؤں پر اور اپنی خواہشات پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دے گا. ٹھیک ہے، تو اس دن پھر روز آخرت، پھر اس دن اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. یعنی وہ خوشی خوشی جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو کوئی مصیبت جو ہے وہ اس دن چھو نہیں سکے گی. جو اس دنیا میں مصیبتوں کو جھیل لے گا، جو اس دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرے گا،
بنا یہ سوچے کہ لوگ جو ہیں اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ ساری باتیں وہ بھول جائے گا اور صرف وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس دن اس پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بھی بالکل ہمارے اوپر جو ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے آیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین کوئی شے نہیں ہے، اور وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور جو عیسائی ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو مذہب ہے، جو ان کا دین ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی بالکل باطل ہے۔ جیسے آج ہم میں ہر فرقہ کہتا ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کا مذہب کچھ نہیں ہے، سنی کہتے ہیں شیعہ کا مذہب کچھ بھی نہیں ہے، شیعہ تو ہیں ہی کافر، اور بریلوی جو ہے وہ دیوبندی کو برے کہہ رہے ہیں، دیوبندی جو بریلوی کو برا کہہ رہا ہے۔ اس طرح سے ہر فرقہ جو ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک، ہمارے پاس ہی ہے سب کچھ، ہمارے پاس ہی سنت ہے، ہمارے پاس ہی قرآن کی باتیں ہیں، بس اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہی وہ بھی کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَاهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، تو کیا یعنی ان کے پاس کتاب نہیں ہے، کتاب کو نہیں پڑھتے؟ یہ دونوں کے پاس کتاب ہے، یہودیوں کے پاس بھی توریت ہے، نصارہ کے پاس بھی انجیل ہے، بائبل ہے، جو ان کے پاس اللہ کے احکامات ہیں، تو کیا یہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے پاس اپنے رب کی کتاب نہیں ہے؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ان جیسی باتیں بے علم لوگ بھی کرنے لگے، یعنی جب یہودی کہتے نا کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر توریت لکھا ہے انہوں نے، لیکن توریت نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے، دونوں کے پاس اپنی اپنی یعنی کتاب تو ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کی کتاب کو نہ مانے تو بھی اپنے اپنا رسول اور اپنی اپنی کتاب تو ان کے پاس موجود ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہاں پر کتاب کا لفظ آیا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر توریت لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی یعنی دیکھا دیکھی، تو پھر ان جیسی باتیں ہی بے علم لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے، جو مشرک ہیں، وہ جب ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ دین بالکل ٹھیک ہے اور ہم بالکل حق پہ ہیں۔ یہ دونوں یعنی دونوں کے پاس رسول آئے ہیں، دونوں کے پاس کتابیں ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین پھر ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ ان جیسی باتیں پھر بے علم لوگ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ لیکن اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے تو کیا وہ فیصلہ ہمیں کوئی کارآمد ہوگا؟ اگر اس وقت یعنی ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، اگر ایک فرقہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک فرقہ لے لیں، مثال کے طور پہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جی ایک فرقہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے اعمال جو ہیں بیکار ہے، تو کیا وہاں پر اس وقت کوئی بھی اللہ کا ایسا فیصلہ پھر کارآمد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس لیے ہمیں یہ سارا بتا رہے ہیں تاکہ ہم اسی دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اسی دنیا میں ہم اپنے اختلافات کو ختم کر لیں اور ایک امت بن جائیں، ہم قرآن پہ جمع ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ جمع ہو جائیں، تاکہ پھر کوئی ہمیں توڑ نہ سکے۔ جب اتحاد ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی مل کے بھی سب لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کے اندر اتحاد ہو۔
اور جب ہم خود فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم خود جو ہے مختلف قومیں بن گئے ہیں، مختلف قبیلے بن گئے ہیں، مختلف فرقے بن گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تو پھر اب جو ہمارے دشمن ہیں ان کو تو بہت اچھی یہ بات لگتی ہے نا، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹے رہیں۔ وہ اپنے باہر سے جو ہے وہ ایجنٹ تیار کر کر کے تو بھیجتے ہیں پاکستان میں کہ چلیں جی آپ دیوبندی مسجد میں جا کے تو ادھر تبلیغ کریں، کوئی کہتا ہے آپ بریلوی میں جا کے ادھر کریں تبلیغ، کوئی کہتا ہے آپ شیعہ بن کے تو وہاں کریں، کوئی کہتا ہے آپ سنی بن کے تو وہاں کریں۔ تو اس طرح سے ان کے ایجنٹس جو ہیں وہ آ کے ان کے لیے تو آسان ہو گیا نا، وہ ممبروں پہ آ کے چڑھ کے بیٹھ کے تو دوسرے کی برائیاں کرتے رہیں گے، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریں گے، وہ کہیں گے واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے آپ کی۔ یعنی وہ ان کو یہی مثالیں لگا لگا کے بتا رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، اور وہ جو دوسرے فرقے والے ہیں نا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں سیدھا جانے والے ہیں۔ تو جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ہم جنتی ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ جہنمی ہیں، تو ہمارے پاس ہی ہے بس سب کچھ، جو کچھ بھی ہے نا ہمارا دین جو ہے وہ حق ہے۔ تو یہ سب کچھ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک ہم اتحاد نہیں کریں گے، جب تک ہم امت واحدہ نہیں بنیں گے، تو یہ سارا کچھ تو چلتا رہے گا، یہ سارا کچھ تو ہوتا رہے گا، ہم مزید فرقوں میں بٹتے رہیں گے۔ جیسے پہلے وہ تھے، اب زیادہ اتاری اور قادری اور پتہ نہیں کون کون سے فرقے آگے بن رہے ہیں، اور یہ بنتے رہیں گے، چشتی اور پتہ نہیں فلاں اور فلاں، اور یہ بنتے رہیں گے تب تک جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ کوئی بھی ایسی فرقے والی بات کرے، تفرقے والی بات کرے، اس کو فوراً اٹھائیں وہاں سے، جا کہیں نکلو ادھر سے۔ جب کوئی آپ امت کو ملانے والی بات نہیں کر سکتے، جب آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ چلیں اختلاف جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اگر کچھ اختلافات ہیں بھی تو ان کو بھی آپ مل بیٹھ کے تو قرآن و سنت کے مطابق ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آیتیں پڑھ کے تو خود کو بدلنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت والے دن ہم سے بھی پھر یہی سوال نہ ہو کہ تم بھی تو یہی سارا کچھ کر کے آئے ہو نا۔ تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ فیصلہ پھر فرمائیں گے نا، وہ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا بس، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی کہتے ہیں نا کہ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آ سکیں، پہلے جو ہم نے کیا تھا اب وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر کوئی جو ہے ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ مہلت یہی ہے جو ہمیں اس زندگی میں ملی ہوئی ہے، یہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب میں نے آدم کی پشت سے نکالی سب روحیں اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا جو ہے میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تم ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے جو وعدہ کیا تھا تو اب یہاں آ کے ہم سب کچھ بھول گئے ہیں، کچھ بھی ہمیں یاد بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے پھر ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم خود کو اچھا کر کے بہترین بنا کے اپنے رب کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، آج جو تم کہہ رہے ہو نا مسلمانوں، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی کہتے تھے۔ آج ہم بھی سب ایک دوسرے کو ایسا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کتاب نہیں ہے؟ تو آج ہمارے پاس بھی کیا قرآن نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں اور امت واحدہ بن سکیں؟ بے شک ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ہم قرآن سے کچھ سیکھیں تب نا، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں، سب جو بھی فرقے بنے ہیں، جو بھی مولوی کرام ہے، جو بھی علماء کرام ہے، میری بات اگر کسی کو برے لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن ہم اپنے اندر غور کریں۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے مطابق فیصلے کرنے لگے، قرآن جو ہے وہ ہمارے مطابق ہو جائے۔ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں سیدھے راستے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب وہاں تک وہ بات ہو گئی، اب یہ بات بھی ہم پہ ہی وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اولئک
ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہوئے روکے اور مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کے ساتھ مسجدوں میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا، عذاب عظیم، آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، صرف عذاب نہیں ہوگا، عظیم بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہاں آپ دیکھیں آپ کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے جو ہے کسی کو بھی مت روکو، لیکن آج آپ اپنے اندر، ہم اپنے سب اپنے اندر گریبانوں میں جھانکیں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہر مسجد میں جب دوسرا وہ جاتا ہے کوئی تو اس کی خلاف جو باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس مسجد میں تو جو ہے مجھے جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایسی بہت ساری ہم نے جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو جب ہم وہاں گئے تو ہمیں کوئی دیوبندی یعنی مسجد جو ہے وہ نہیں ملی، تو پھر ہم نے جو بریلوی مسجد تھی شاید، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر ہم نے کہا کہ چلیں ہم یہیں قیام کر لیتے ہیں، اب ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، بہرحال قرآن ہے، دین پہنچانا ہے اور قرآن کی باتیں کرنی ہیں ہم نے۔ تو جب ہم وہاں پر جو ہے وہ ڈیرا ڈال کے بیٹھے اور شام میں جو ہے وہ امام صاحب جو ہیں وہ آئے اور آ کے انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو بہت وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان لونڈوں کو، ان لفنگوں کو یہاں کس نے رکھا ہے، کس کی جرت ہے یہاں پر جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارا سامان اٹھایا اور باہر جو ہے وہ مسجد کے باہر ہمیں پھینکنا شروع کر دیا، اور اتنی استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ہمیں اس قدر گندی گندی گالیاں جو ہے وہ دیں مسجد میں کھڑے ہو کے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں، دفع ہو جاؤ، یہاں پر تم نہیں رہ سکتے اور نکلو یہاں سے، اور ہمارا سامان اٹھا کے تو انہوں نے باہر پھینک دیا۔ تو کیا وہ مسجد وہ امام صاحب کا گھر تھا؟ ہاں، سوال بنتا ہے نا، کیا وہ گھر جو ہے وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں تھا؟ کیا وہ اس امام صاحب کا گھر تھا؟ اور ایسے ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں کہ جب کوئی بھی وہاں پر جاتا ہے تو جب وہ وہاں پر سنتے ہیں کہ یہ تو ہماری خلاف باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں اور ہمیں یہاں پر جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو پھر اس مسجد میں وہ کہتے ہیں اس مسجد میں تو جاؤ ہی نہیں۔ تو پھر وہاں سے ان کو نکالنے کا سبب کون بنا؟ وہ علماء، وہ خطیب، وہ عالم، وہ مفتی، وہ مولوی جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی فرقہ وارانہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ جو ہے وجہ بنے ان کو اللہ کے گھر سے دور کرنے کے لیے۔ تو جب وہ انہوں نے اللہ کے گھر سے ان کو دور کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرے گھر سے یہ میرے بندوں کو نکال رہے ہیں؟ اللہ کو اپنا ہر بندہ بہت پیارا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا، چاہے امیر، چاہے غریب، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہنے والا، چاہے کوئی محل میں رہنے والا ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے اور اللہ کو اپنا ہر بندہ بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق العباد ہمیں بتائے ہیں کہ میرے بندوں سے اگر بات بھی کرنی ہے تو مسکرا کے بات کرو، میرے بندوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی نصیحتیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تو پھر جو ان مسجدوں سے کسی کو دور کرنے کا سبب بن رہا ہے اگر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے؟ یہ ہمیں اسی آیت کا آخری فقرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر جو ہیں وہ ناراض ہیں اس سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رسوائی ہے ان کے لیے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، یعنی دنیا میں بھی ان کو چین نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کو رسوائی ہی ملے گی اور آخرت میں تو پھر عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہر مولوی، ہر خطیب کو، جس کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی ہے کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ آیت میں کہتی ہوں کہ ہر مسجد میں لکھی ہونی چاہیے، تاکہ جو وہاں کے امام صاحب ہیں، جو وہاں کے مفتی صاحب ہیں، ان کی نظر اس پر پڑے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمیں۔ کیونکہ آج ہم جو ہیں مفتی عالم سب کچھ بن چکے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بھول گیا ہوا ہے۔ ہمیں بس یاد ہے
تو وہ باتیں جو فرقہ وارانہ ہر درس میں، ہر جو بھی مکتب فکر ہیں وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں اور وہ رٹائی جاتی ہیں کہ دیکھو جی ایسے کرنا ہے، ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے، بس وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، باقی قرآن و سنت سب بھول جاتا ہے۔ تو ایسی آیتیں اللہ کے واسطے اگر میری بات کسی تک یہ پہنچ رہی ہے تو وہ ان آیتوں کو لکھ کے اور ان کے بڑے بڑے چارٹ بنوا کے تو یہ مسجدوں میں آپ لگوائیں تاکہ استفادہ کر سکیں لوگ، ان کو پتہ چل سکے کہ اللہ کے گھر سے کسی کو روکنا کتنی بڑی جو ہے وہ مصیبت بن سکتی ہے ہمارے لیے کل کو۔ اور اللہ آگے فرمانے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ وہی بات کہ آگے جا کے تو قبلہ چینج ہونا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی مسلمانوں کے جو ذہن ہے وہ تیار کر رہے ہیں اس بات کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اور تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، اللہ کا سامنا ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی تو اس سے نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہ کوئی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا سامنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے سامنے ہے، ہر طرف ظاہر ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو قبلے میں ہی بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے اور کسی طرف نہیں ہے۔ نعوذ باللہ کوئی بھی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی رکھ سکتا ہے اور نہ ہی رکھنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف اور ہر جگہ پر موجود ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر میں کل کو قبلہ تمہارا چینج کر دوں تو دیکھو تم یاد رکھنا کہ میں ہر طرف موجود ہوں اور تمہیں بس میری اطاعت کرنی ہے، تمہیں بس میری فرما برداری کرنی ہے، میرے حکم کو ماننا ہے تم نے بس، چاہے میں کروں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو، چاہے میں کہوں مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھو، تم نے تو صرف میری اطاعت کرنی ہے، تم پر تو میری صرف اطاعت واجب ہے بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وہ ایک جو ہے ان کی آبیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، اللہ کا سامنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قَانِتُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اہل کتاب، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جناب عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے جب وہ بت بنائے اور انہوں نے ان کے نام رکھے ان لڑکیوں پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جی بت بنائے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں، اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، یعنی آگے جا کے انشاءاللہ ہم وہ سارا پڑھیں گے۔ تو جو وہ تھے نا مشرک لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم اللہ کی بیٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو جو فرشتے ہیں، اور انہوں نے ان کے نام بھی اسی طرح کے کوئی لڑکیوں والے رکھے ہوئے اور ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو راضی کر لیں اور پھر یہ کل کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہماری شفاعت کروا سکیں گے، اللہ کے سامنے یہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ جو بت ہیں، یہ جو ہم نے ان کے بت بنائے ہوئے ہیں فرشتوں کے، اللہ کی بیٹیوں کے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ایک کسی ایک کسی مذہب کا نام نہیں لے رہے ہیں، یعنی مشرکوں کا یا اہل کتاب کا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کی نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ تو اس سے پاک و پاکیزہ ہے، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک و منزہ ہے، بلکہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اور تمام جو اس کی مخلوق ہے اسی کی وہ ملکیت ہے، یعنی وہ سب اللہ کی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کی ہے۔ کل اللہ قانتون، اور ہر کوئی اس کا تابع دار ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اس کے سامنے یعنی تابع دار ہے، اس کے آگے جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ اولاد ہمیشہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ انسان کا ہاتھ بٹا سکے، تاکہ انسان جو ہے وہ جب بوڑھا ہو جائے تو اس کا خیال رکھ سکے،
تاکہ پھر جو آگے یعنی کہ اس کی اولاد جو ہے اس کا نام رہ سکے، ان کا نام آگے چل سکے۔ تو اللہ رب العزت کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ کسی کا احتیاج ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اور محتاج ہے، یعنی وہ کسی کا، نعوذ باللہ، اور نہ ہی یہ کہ اس کا کوئی نام نعوذ باللہ وہ مٹ جانے والا ہے اور جو اس کی اولاد ہوگی وہ آگے اس کا نام چلائے گی۔ ایسی کوئی بھی بات اللہ رب العزت میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک و منزہ ہے، اور اسے اولاد کی نہ حاجت ہے اور نہ ہی اس کو اولاد چاہیے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو وہ ہزاروں بچے پیدا کر سکتا ہے، وہ کروڑوں بچے پیدا کر سکتا ہے، وہ بن باپ کے بیٹے پیدا کر سکتا ہے، اور وہ بن ماں اور باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو پہاڑ سے اونٹنی کو نکال سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بادی السماوات والارض، اور وہ زمین اور آسمانوں کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے ایک چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے نا، اگر ہمارے پاس کوئی چیز پہلے سے موجود ہے تو اس کی کاپی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو پہلے بنانا، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا فلاں موجد ہے جی، فلاں جو چیز ہے، جیسے ٹی وی ہے، جیسے جہاز ہے، جیسے یہ گاڑیاں، جیسے یہ ٹرین، جیسے یہ بحری جہاز، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایجاد کرنے والا کوئی نہ کوئی موجد ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان جو ہیں ان کا موجد میں خود ہوں، اللہ ان کا موجد ہے، اللہ ان کو سب سے پہلے پیدا کرنے والا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے نا، ایسا آج تک کوئی کر نہیں سکا کہ کوئی اس طرح کی زمین کو بنا دے یا کوئی آسمان کو پیدا کر دے، بنا دے۔ چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ کی عطا کردہ قدرت سے چیزیں انسان نے بنائی ہیں، اور اللہ نے انسان کو جو ہے وہ شعور دیا ہے، وہ معرفت دی ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، اور علم تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے، لیکن آج جو علم ہے وہ بہت کم رہ گیا ہمارے پاس۔ آج جو یہ لوگ بنا رہے ہیں نا، جو یہ لوگ سائنسدان بن رہے ہیں، وہ اگر مسلمان اگر صحیح طرح سے اپنے علم کو استعمال کرتے تو آج سب سے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ مسلمان ہوتے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی اور یہ بدقسمتی ہے اسلام کی کہ ایسے لوگ، ہم جیسے جاہل اور گنوار لوگ جو ہیں وہ اسلام کے پلے پڑ گئے ہیں، ورنہ اسلام کا جھنڈا تو ہر جگہ بہت بلند ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین حق جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جب یہ دنیا ظلم اور جور اور اندھیروں سے بھر جائے گی تو پھر میرا بیٹا مہدی آئے گا، اور اس دنیا کو اب اللہ کے نور سے وہ منور کر دے گا، اور ہر جگہ پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر جگہ پھر قرآن کا بول بالا ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن آج ہم نے تو اسلام کو کسی قابل بھی نہیں چھوڑا ہوا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، یعنی سب سے پہلے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کہتے ہیں کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو جا اللہ کو یعنی کہنا پڑتا ہے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اس چیز سے پاک و منزہ ہے، اور بلکہ ہر چیز جو بھی زمین اور آسمان میں ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی ہیں،
اور زمین و آسمان کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے یعنی کوئی کام بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، بس جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور بے علم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے مشرک لوگ یہ کہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ سے جو اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر وحی بھیجتے ہیں، تو ہمارے پاس پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کریں، ہمارے اوپر کوئی وحی آئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اور بے علم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اور ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، یعنی ایک جیسے ہو گئے۔ یعنی پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے، جب انبیاء آتے تو بہت سارے لوگ اسی طرح کی جو ہے وہ بے توجہ باتیں کرتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے دل جو ہے وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور بلا شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ یعنی جو یقین کرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ یقین کر لیتا ہے رسول کی بات پر، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل حق ہے۔ اور جس کے اندر کفر ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی ہم پر کیوں وحی نہیں آ رہی، ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں ظاہر ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت وہ بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے نشانیاں جو ہیں وہ اپنی کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، واضح ہم نے نشانیاں ان کے لیے بیان کر دی ہیں، اور انشاءاللہ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ذرہ برابر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ایمان والوں میں شامل کریں جو اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ بہت بہترین مخلوق ہیں اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یوقنون یقین رکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔